أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 403 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 111 اور 112۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ومن اور جو شخص یکسب کماتا ہے، اسمن کوئی گناہ، فإنما تو بلا شبہ، یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنے ہی خلاف، وکان اللہ اور اللہ ہے، علیما خوب جاننے والا، حکیما نہایت حکمت والا۔ ومن اور جو شخص یکسب کماتا ہے، خطیئتن کوئی خطا، او اسمن یا کوئی گناہ، ثم پھر یرمی و الزام لگاتا ہے بھی اس کا، بریئن کسی بے گناہ پر، فقد احتمل تو تحقیق اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، بہتانن بہتان، و اثمن مبینہ اور گناہ ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ جو شخص کوئی گناہ کرے تو اس گناہ والی کمائی سے خود اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی اور کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ پورا علم رکھنے والا، پوری حکمت رکھنے والا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ یہ آیت بھی، بلکہ یہ دونوں آیتیں بھی اسی پس منظر میں پیش کی جا رہی ہیں جو واقعہ بنی عبیرق میں پیش آیا تھا، اور بنی عبیرق کے بشیر نے جو چوری کی تھی اور پھر چوری کرنے کے بعد اس کا الزام کسی اور پر لگا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں بتائی، ایک تو یہ کہ جو گناہ آدمی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ، اس گناہ کا اس کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ جو کوئی شخص بھی گناہ کرتا ہے، گناہی کماتا ہے، گناہ کماتا ہے، وہ سوائے اپنے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنا نقصان ہے اس کا، آخرت کے اعتبار سے اس کے گناہ کا بوجھ اس کو اٹھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مولنا ہے، اس کی سزا دنیا اور آخرت میں اس کو بھگتنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے نہ اللہ کا نقصان ہے نہ کسی اور کا نقصان ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کا وبال خود اسی کے اوپر پڑے گا، کسی اور پر نہیں۔ اور دوسری حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کوئی غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک الگ جرم ہے۔ پھر اس جرم کے بعد ظلم بالائے ظلم ایک اور حرکت وہ کرتا ہے، وہ یہ کہ اپنے اس گناہ کو کسی اور کے سر پر ڈال دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے کہ میں نے نہیں، فلاں نے کیا۔
یہ ایسے ہی جیسے کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کلاس میں، ٹیچر اچانک آ جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، تو کرنے والا جو جرم ہوتا ہے بچہ وہ عموماً کسی اور پر ڈال دیتا ہے، میں نے نہیں فلاں نے کیا، میں نے نہیں فلاں نے کیا، اس نے کی، اس نے کیا۔ یہ تو خیر بچے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہوتے ہیں یہاں بھی ٹوکنا چاہیے بچوں کو بھی، اس لیے کہ یہ حرکت آج جو کی ہے وہ شرارت اور مذاق میں ہے، لیکن یہی حرکت عادت بنے گی بڑے ہونے کے بعد۔ اسی لیے ایک تو ہے کہ غلطی کرنا یہ بھی ایک جرم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جرم یہ بھی ہے کہ اس جرم کو کرنے کے بعد اعتراف کرنے کے بجائے کہ میں نے وہ غلطی کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، بجائے اس کے اس کو کسی اور کے سر پر بیچارہ جو معصوم ہے اس نے وہ غلطی کی ہی نہیں، وہ اس غلطی اور گناہ سے بالکل بری ہے، اس کے اوپر اس کے سر کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہتان ہے، اس میں عظیم اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا اس کو اور بہتان قرار دیا۔ یہ بھی بات جو کہی جا رہی ہے اسی پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ بنی عبیرہ کے جس شخص نے کیا تھا پھر انہوں نے جو ہے اس کی تائید کرتے ہوئے یہ الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا تھا، اور یہ الزام لگا کر دوسروں کے پر بہتان ڈالا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں بتایا اس حقیقت کو کہ جو بہتان تم لگا رہے ہو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کوئی شخص غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کو کسی اور کے اوپر جو ہے الزام دھر دیتا ہے اور بہتان لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے اپنے نامہ اعمال میں بہتان کا بوجھ اٹھایا ہے اور بہت بڑا جرم اس نے، بہت بڑا گناہ اور بالکل واضح گناہ اس نے کیا ہے، اس میں مبین اس نے کی ہے، یہ بہت بری حرکت ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے قرآن مجید، اور ہم کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس قسم کی حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی جرم تم نے کیا، کوئی گناہ تم نے کیا ہے، کوئی غلطی تم سے ہو گئی اور اس غلطی اور جرم کا الزام کسی اور کے اوپر جو تم لگا دیتے ہو یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا بھاری جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله